باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ جاثیہ ہو رہی ہے، پارہ 25واں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بھی اپنی قدرت کی، اپنی وحدانیت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اس میں کفار کے ایک دعوے کا رد بھی ہے۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ یہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دعوے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ اللہ جو عظمت والا، عزت والا اور زبردست ہے اور بڑا دانا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان کے اندر موجود ہیں۔ یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن اس سے فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ آسمان جس طرح کی مخلوق ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو میں نے تخلیق کیا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی چیز میں نے بنائی ہے، اور کوئی اس میں نقص بھی نہیں بیان کر سکتا کہ فلاں جگہ پہ ایسا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ زمین جو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ اور پھر جتنے فائدے انسان کے مخلوق انسانی اس سے اٹھا رہی ہے، ان پر اگر انسان غور کرے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے کوئی بنانے والا ہے، اور یہ بڑے ہی دانا اور بڑے ہی حکمت والے نے بنائی ہے۔ یہ کسی چھوٹے ذہن والے نے نہیں بنائی، یہ جس طرح کی بن چکی ہے اور جتنے فوائد اس مخلوق کے لیے اس میں رکھ دیے گئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ بڑا دانا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں جس نے یہ زمین بنا دی، لیکن جن کو ایمان کی نعمت ملی ہوئی ہے وہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، اے انسان
تیری اپنی تخلیق میں، اپنی پیدائش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بھی نشانی ہے اور اس کی وحدانیت کی بھی نشانی ہے۔ انسان اگر عقل ہو تو اپنے اوپر کبھی غور کرے، اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جسمانی حیات اور اس کی جسمانیات کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، پاؤں سے لے کے سر تک یہ مشاہدہ کرے کہ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، دیکھنا، بولنا، سانس لینا، چلنا، کتنے پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ پھر اس کا غذا حاصل کرنا، غذا کھانا، پھر غذا کا نظام انہضام، اور پھر فضلات کا خارج ہونا، یہ سارا کچھ جسم سے ہی ہے نا، تو یہ بغیر بنائے بن گیا ہے۔ وہ کتنا جاہل انسان ہے جو اپنے آپ کو بڑا سائنسدان سمجھتا ہے لیکن خدا کو نہیں مانا۔ اس کے پاس کوئی عقل ہے؟ سائنس بھی عقل کو ہی کہتے ہیں نا، کیا سائنسدان ہے؟ سائنسدان تو مسلمان ہوا ہے جس کو اللہ جو نتیجے تک پہنچ گیا، اس کائنات کو دیکھتا ہے، تخلیق کائنات کو جب دیکھتا ہے رب تک نہیں پہنچتا، نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ سائنس ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ پاگل ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میری قدرت کی نشانیاں، میری وحدانیت کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اور یہ جتنے پھیلا دیے گئے ہیں چوپائے اس دنیا میں، جس طرف بھی آپ دیکھیں چوپائے آپ کو نظر آئیں گے، ڈنگر، ڈھور اور دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جنگلی مخلوق، یہ بھینسیں، یہ گائے، یہ کتے، یہ سارے چوپائی ہیں، درندے چرندے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوپائے جو پھیلا دیے ہیں تو ان میں بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہارے لیے ان میں کتنے فائدے رکھتی ہیں۔ یہ جو بھیڑ ہے، چھترے ہیں، ان کی اون سے کتنا کام لیا جاتا ہے، ان کے دودھ سے کتنا کام لیا جاتا ہے، گائے بھینس ان کے دودھ سے کتنا کام لیا جاتا ہے، ان سے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے شب روز۔ یہ سلسلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیات لقوم یوقنون، یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اس کی قدرت کی، لیکن اس سے فائدہ یقین والی قوم اٹھا سکتی، جو صاحب یقین نہیں اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین یہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ یہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے آج تک کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ چیزیں میں نے بنائی، ہر کسی نے مانا ہے۔ فرعون کو خدا ماننے والے بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں، اے تو ساڈے سامنے کل اگلے دن جمے ہیں، یہ زمین و آسمان تو اس سے پہلے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن کو روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ اندھیرا بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ روشنی بھی انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ساری اس انسان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں۔ وما انزل اللہ، اور جو اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق اس سے مراد پانی ہے۔ یہ سارا رزق پانی سے وابستہ ہے، پانی نہ ہو رزق ختم ہو جاتا ہے، 61 سالی کا سما ہوتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پانی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین کو زندہ کیا، بعد موت، اس کے مر جانے کے بعد۔
پانی نہ ہو تو زمین مر جاتی ہے، پانی آتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو میں نے پانی کے ساتھ زندہ کیا ہے، ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ پانی ہی زندگی کا سبب ہے، ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَتَسْرِي فِي الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کا ادھر ادھر پھرنا۔ ہم تو صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں ہوا کو، اور ٹھنڈی لگے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں سردی محسوس کرتے ہیں ہوا سے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے فائدے رکھ دیے ہیں۔ بادل جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ بادلوں کو جمع کر دو، تو ہوائیں جمع کریں۔ بادلوں کو بکھیرنا ہو تو یہ بھی کام ہوائیں دیتی ہے۔ اور یہ جو نظام تناسل ہے نا، یعنی یہ کچھ جو پھل ہیں، لکھا ہے، یہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، ان کی بھی تحقیق ہے اور سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، یہ پھل ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ درخت ہی نظر آتے ہیں نا، ہماری طرح نر مادہ تو یہ نظر نہیں آتے نا، لیکن ان میں کچھ نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ جو نر ہوتے ہیں ان سے لے کر جوہر، مادہ تخلیق، ان سے لے کر یہ جو مادہ قسم کے درخت ہیں ان پہ ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوائیں جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے رہی ہیں مخلوق انسانی کے لیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے عقل والا، یا عقل والا جس کی ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عقل کا دعویٰ کرنے والا اگر رب تک نہیں پہنچا تو وہ بے عقل ہے، اگر کوئی اللہ تک پہنچ گیا ہے تو وہی عقل مند ہے، وہ عارف باللہ ہو گیا، جس کو اللہ کی پہچان، ان چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی